تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی تو اس میں جو 12 مہینوں کا ذکر ہے تو وہ جنوری فروری کا نہیں ہے، وہ اسلامی مہینوں کا ذکر ہے، قمری مہینے. اور یہ جنوری فروری یہ شمسی مہینے کہلاتے ہیں، یہ سورج کے مطابق چلتے ہیں اور یہ چاند کے مطابق چلتے ہیں، قمری مہینے. اور آج بھی مسلمانوں کے جتنے بھی تہوار ہیں نا وہ قمری مہینے کے حساب سے ہوتے ہیں. اب رجب کے جو فضائل سن رہے ہیں تو قمری مہینہ تو ہے رجب، کبھی جنوری میں آتا ہے کبھی فروری میں آتا ہے، سارا سال فیض لٹاتا رہتا ہے. اس طرح شعبان المعظم یہ بھی قمری مہینہ، اور 30 دن کے روزے جو ہم پر فرض ہیں، رمضان المبارک یہ بھی قمری مہینہ. تو بہرحال یہ کہ ان قمری مہینوں میں جیسے رمضان المبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں، مناسک حج جو ہیں وہ ذوالحجہ میں ادا کیے جاتے ہیں، قربانی بھی ذوالحجہ میں. تو یہ اسلامی تہوار ہیں. دیگر اسلامی تہوار مثلا عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب معراج، شب براءت، 11ویں شریف، اعراس بزرگان دین رحمہم اللہ المبین وغیرہ سب بھی یہ قمری مہینوں کے حساب سے منائے جاتے ہیں. اسلامی مہینے اتنے اہم اسلامی مہینے، لیکن اپنے کو ان کے نام یاد نہیں ہے. افسوس آج کل جہاں مسلمان بے شمار سنتوں سے دور جا پڑا ہے، وہاں اسلامی تاریخوں سے بھی بالکل ناآشنا ہوتا جا رہا ہے. غالباً 1 لاکھ مسلمانوں کے اجتماع میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ آج کس ہجری سن کے کون سے مہینے کی کتنی تاریخ ہے، تو شاید بمشکل 100 مسلمان ایسے ہوں گے جو صحیح جواب دے پائیں. ابھی جو آیت تلاوت کی گئی اس کے تحت حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان شریف میں فرماتے ہیں 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 متصل یعنی یکے بعد دیگر ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک جدہ رجب. عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے. اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا. ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا. لوگوں کی ہل جل سے اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں. اس نے اس عورت سے پوچھا لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگی رجب کا. یہ شخص حالانکہ کافر تھا مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً الگ ہو گیا اور زنا سے باز رہا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندے کی زیارت کو جاؤ. آپ تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا. یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دیکھیے آپ نے رجب المرجب کی بہار ہے. رجب شریف کی تعظیم کر کے ایک کافر کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. تو جو مسلمان ہو کر رجب المرجب کا احترام کرے گا اس کو نہ جانے کیا کیا انعام ملے گا. چنانچہ مسلمانوں کو چاہیے کہ رجب شریف کا خوب احترام کیا کریں. قرآن پاک میں بھی حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے روکا گیا ہے. نور العرفان میں فلا تظلموا فیہن انفسکم ترجمہ کنز ایمان، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو کے تحت ہے، یعنی خصوصیت سے ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرو کہ ان میں گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم ہے
یا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سالار شہنشاہ ابرار دو عالم کے مالک و مختار بإذن پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ماہ حرام سے مراد یہی 4 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے جس ماہ میں بھی ان 3 دنوں کا روزہ رکھ دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل 2 سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے۔ تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سراپا رحمت ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔